بتائیے نا مفتی صاحب ذرا اونٹ کا واقعہ ہے، وہ جو 17 جو اونٹ تھے اس کی تقسیم کا واقعہ ہے، روٹیوں کا واقعہ ہے، بڑے فیصلے ہیں آپ کے، بڑے کمال فیصلے ہیں وہ۔ دیکھیں جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا، اس کی عملی مثالیں حضرت مولائے کائنات کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ علم ملنا یہ ایک تحفہ اور ایک فضل کی بات ہے، لیکن اس علم کو سنبھالنا اور ہضم کر لینا یہ اس سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جو دار الحکمت کہا گیا وہ اسی بنا پر کہا گیا کہ اللہ نے جو علم لدنی عطا فرمایا تھا اس علم لدنی کو آپ نے موقع با موقع برمحل بیان کیا اور حکمت کے وہ باب کھولے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ دو واقعات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کے ساتھ اپنے بیٹے کو روانہ کیا، راستے میں کسی بات پہ دونوں لڑکوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچے تو اس غلام نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا غلام ہے، یعنی غلام جو ہے وہ مدعی بن بیٹا کہ میں آقا ہوں۔ یہ معاملہ پہنچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ صرف لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، صرف کتاب کو پڑھ کر آگے بیان کرنے والا نہیں بلکہ حکمت کو سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ وقت سے پہلے مطالعہ کر سکتے ہیں، وقت سے پہلے مشاہدہ نہیں کر سکتے، تجربہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو جہاں دیدہ ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے جو بالغ ہوتے ہیں تو خود بھی برباد ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ تو آپ نے بڑا حکیمانہ فیصلہ کیا، آپ نے کہا ایک دیوار میں 2 سوراخ کرواؤ اور دونوں کی گردنیں اس میں ڈال دو۔ دونوں کی گردنیں ڈال دی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ غلام کی گردن اڑا دو۔ اب جو غلام حقیقتاً تھا اس نے فوراً گردن پیچھے کی، تو آپ نے کہا یہ غلام ہے اور یہ آزاد ہے۔ ابھی آپ کا حکیمانہ طریقہ تھا۔ اسی طرح 3 اشخاص آئے، انہوں نے کہا یا علی ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں اور آپ نے ہم 3 بندوں میں تقسیم کرنے ہیں، اس طرح کہ ایک کا حصہ نصف ہے، ایک کا حصہ تہائی ہے اور ایک کا 9واں حصہ ہے، اور یہ 17 اونٹ آپ یوں تقسیم کریں کہ اس میں سے کسی اونٹ کو ذبح نہ کرنا پڑے کہ ٹانگ ایک کے حصے میں آئے، ہاتھ ایک حصے میں، پورے اونٹ جو ہے وہ مل جائے۔ قسم کا سوال، 9واں حصہ، نصف حصہ اور 1/3 حصہ۔ حضرت علی دار الحکمت ہیں، ٹھیک ہے، باب العلم ہیں۔ آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ مال بیت المال سے ایک اور اونٹ منگوایا اور اس کے ساتھ شامل کر دیا۔ کل کتنے ہو گئے؟ 18۔ آپ نے نصف ایک شخص کو دیا جو کہ بنا 9 اور 9 18۔ اس کے بعد آپ نے 1/3 یعنی 6 دوسرے شخص کو دیے، 6 6 12 اور 6 18، اس کا حصہ بن گیا۔ اور 9واں حصہ جو 18 کا تھا وہ 2 اونٹ بنے، وہ تیسرے شخص کو دیے۔ اب 9 جمع 6 جمع 2 17 ہو گئے۔ جو ایک اونٹ بیت المال سے منگوایا تھا وہ واپس بیت المال میں بھجوا دیا۔ فیصلہ بھی ہو گیا، تقسیم بھی ہو گئی۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت، اور آج اس حکمت کی ضرورت علماء کو بہت ہے۔ وہ اس طور پر بہت ہے کہ بعض اوقات کچھ تھوڑا سا علم آتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پھر بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور آؤٹ آف دا وے چلے جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ نصوص میں بھی تعویلات کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ اعلم بالسنہ، یعنی سنت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ تو وہ جو ایک تسلب آپ کے اندر نظر آتا ہے اس چیز کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اور حکمت و دانائی کے ساتھ تمام معاملات کو حل کرنا بھی ضروری ہے۔